غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایما مددے بگردابے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ راتو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ حاضرین گرامی محترم، آج کا یہ اجلاس حضور پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا غوث الورا سیدنا سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی غوث پاک کی شان میں یاد میں منعقد کیا گیا ہے۔ آپ تمام یہاں پر آئے، کتنے سارے نہیں آئے، یہ در حقیقت قسمتوں کے فیصلے ہیں۔ علماء اہل سنت اسٹیج پر جلوہ گر ہے، ان کی دعاؤں کے سہارے کچھ دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ در حقیقت ایسی محفلوں میں آنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوبوں کی نظر ہوتی ہے تو لوگ آتے ہیں، ورنہ نہیں آ پاتے۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے لیے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ ان کے مرید خاص اور خلیفہ خاص جن کا نام ہے حضرت علی ابن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی چل رہے تھے۔ حضور غوث پاک کے نقش قدم پر بس قدم بقدم بڑھاتے ہوئے حضرت علی ابن حیتی مزے سے چل رہے ہیں۔ کیا قسمت تھی، آگے آگے غوث، پیچھے پیچھے غوث اعظم کا غلام، پیر کے ساتھ مرید، مزے آ رہے تھے۔ اچانک حضرت علی ابن حیتی کے ذہن میں خیال آیا، کیا بات ہے، کبھی تو منظر ایسا ہوتا ہے کہ خلق خدا حضور غوث پاک کی طرف ایسی مائل ہوتی ہے، چاروں طرف سے لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی دست کرم کو چھو کر چوم لے رہا ہے، کوئی بس زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی دعا حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے، بے تاب ہے۔ چاروں طرف سے لوگ حضور غوث اعظم کی طرف امٹ پڑتے ہیں، ٹوٹے پڑتے ہیں۔ لیکن آج بڑی حیرت کی بات ہے کہ لوگ آرام سے غوث پاک کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے راستے چلے جا رہے ہیں، حضور غوث پاک کی طرف کوئی آ ہی نہیں رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا حضور غوث اعظم کی پاپولیرٹی کم ہو گئی؟ قبولیت فی الخلق میں فرق آ گیا؟ مخلوق خدا میں پذیرائی غوث اعظم کی کم ہو گئی؟ حضور غوث اعظم کی شہرت میں کمی آ گئی؟ کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے جی بھر گئے، دل بھر گئے، لوگ اوب گئے، کیا ہوا آخر؟ آج غوث اعظم کی طرف لوگ مائل کیوں نہیں دکھتے، ٹوٹے کیوں نہیں پڑتے؟ یہ خیال حضرت علی ابن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں آیا۔ اور پیر روشن ضمیر ہوا کرتا ہے۔ روشن ضمیر اسے کہتے ہیں جو دلوں کا بھید جان لے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، اولیاء اللہ علام الغیوب فاحذروہم ہم جواسیس القلوب۔ اللہ کے ولی یہ اللہ کی عطا سے غیب جاننے والے ہوتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، بچ کے رہنا، ادب سے رہنا، اس لیے کہ یہ دلوں کے بھید کو جان لیتے ہیں، دلوں کے جاسوس ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو وہ شان عطا فرماتا ہے۔
حضرت پیر روشن ضمیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے مرید، اپنے پیارے خلیفہ کے دل کا حال اور بھید جان لیا۔ اچانک معاملہ بالکل پلٹ گیا۔ پہلے تو کوئی آ نہیں رہا تھا، اب کوئی غوث پاک کو چھوڑ کر جا نہیں رہا ہے۔ چاروں طرف سے لوگ امٹ پڑے۔ ساہوکار گلے پر بیٹھا پیسہ گن رہا ہے، پیسہ چھوڑ کر غوث پاک کی بارگاہ میں۔ ہاں، کوئی کپڑا فروش کپڑا ناپ رہا ہے، کپڑا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ گاہک دکان پر سامان اور سودا لینے کے لیے کھڑا ہے، سب چھوڑ کر غوث پاک کی بارگاہ میں۔ غرض کے ساری پوری مارکیٹ اور سارا بازار اور سارے لوگ حضور غوث اعظم کی طرف ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ حال یہ ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑ رہا ہے۔ حضور غوث پاک کی دست بوسی اور نگاہ کرم حاصل کرنے اور دعا حاصل کرنے کے لیے پھر وہی مخلوق خدا کا شور ہنگامہ ہے۔ علی ابن حیتی جو مزے سے پیراں کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ایسے دھکے پڑے، ایسا ٹھیلم ٹھالی ہوئی، اٹھا کر حضرت علی ابن حیتی دور، ایک دم دور، نظر اٹھا کر دیکھا تو پتہ ہی نہیں کدھر گئے حضرت علی ابن حیتی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے نگاہ اٹھائی، دیکھا دور علی ابن حیتی پریشان ہے کہ میرے پیر صاحب کے پاس میں کیسے پہنچوں، لیکن لوگوں کا اور دیوانوں کا ایسا ہجوم ہے کہ انہیں اٹھا اٹھا کر کنارے کر دے رہا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ ہاں، اللہ اکبر۔ تو اس وقت علی ابن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں خیال آیا، یار یہ پہلے والی حالت ہی اچھی تھی، کوئی تھا نہیں تو میں کم سے کم حضرت کے قریب تو تھا، اور دیکھو اب اتنے آ گئے کہ میں اتنا دور ہو گیا کہ حضرت کے قریب جانا بھی مشکل ہو گیا۔ حضور غوث اعظم نے یہ خیال بھی پڑھ لیا، فوراً حال یہ ہوا کہ گردی چھٹ گئی، سب کوئی اپنے کام میں لگ گئے۔ تولنے والا تول رہا ہے، گننے والا گن رہا ہے، دینے والا دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے، جانے والا جا رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے، سب کوئی اپنے میں مست مگن ہو گئے۔ غوث اعظم بالکل خالی۔ حضرت علی ابن حیتی دوڑ کر حضور غوث پاک کے پاس آئے، پسینے سے شرابور، سانسیں بالکل اوپر کی اوپر نیچے کے نیچے، حالت بالکل بے حال کا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا پہلے والا حال اچھا تھا کہ یہ والا حال؟ کہا سرکار بس یہ حال مجھے بہت اچھا ہے کہ پیر کے قدم تلے میں اور قدموں سے لگا ہوا ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ مخلوق کے قلوب پر، ذہن و فکر پر مجھے تصرف عطا فرمایا ہے۔ جب میں نظر کروں اور چاہوں تو لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہوں، اور جب چاہوں ان کو اپنے سے دور بھی کر سکتا ہوں۔ یقین جان لیجئے، آپ غوث پاک کی اسی صفت کی جلوہ گری ہے۔ ہاں، وہی آپ کی خصوصیت اور خاصیت ظاہر ہو رہی ہے۔ غوث پاک نے چاہا تو ان ننھے بچوں کو ان کے بستروں سے کھینچ کر یہاں بلا لیا۔ غوث پاک نے چاہا تو چوپڑا سے لوگوں کو کھینچ کر یہاں بلا لیا، دھرنگاؤں والوں کو یہاں بلا لیا، ہاں ملیر والوں کو یہاں کشش کر کے لے آئے، اور دوسرے گلی محلوں سے لوگوں کو یہاں پر جمع کر لیا۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ تصرف دیا ہے کہ آپ جو بھی آئے غوث پاک کی نگاہ میں ہے، اور ہر ایک کے دل سرکار غوث اعظم نے اپنی طرف مائل کر لیے ہے۔ اس پیر پیرا کا ذکر سننے کے لیے، شاہ جیلاں کا ذکر سننے کے لیے کشا کشا آپ حضرات یہاں حاضر ہو گئے ہیں۔ در حقیقت ہم نہیں آئے، یہ غوث پاک کا کرم ہمیں یہاں لایا ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قابل مبارکباد ہے وہ جو اس محفل میں آئے۔ ایک بات اچھی طرح سے سن لو، قیامت کے دن یہ جتنے آئے ہیں سب پچھتائیں گے، اور جتنے نہیں آئے ہیں وہ بھی بہت پچھتائیں گے۔ کیسے؟ ارے جو نہیں آئے وہ اس لیے پچھتائیں گے کہ جب ان لوگوں کو آنے کے بدلے میں جو لڈو پیڑے ملیں گے اور جنت کے درجات حاصل ہوں گے تو نہیں آنے والے ٹکر ٹکر دیکھ کر بولیں گے ارے باپ رے، کبھی میں بھی چلے گیا ہوتا تو کتنا والی ہو گیا ہوتا، ہے نا؟ ہاں پھکٹ میں جنت مل گئی ہوتی۔ لیکن جو آ گئے ہیں وہ بھی سوچیں گے یار گئے تھے، خاموشی سے سن رہے تھے، اگر سبحان اللہ کی رٹ لگائے ہوتے تو کتنا بھاری ہو گیا ہوتا، الحمدللہ کی رٹ لگائے ہوتے تو کتنا بھاری ہو گیا ہوتا، یا غوث المدد کے نعرے لگائے ہوتے تو کتنا زبردست ہوا ہوتا، تکبیر اللہ اکبر بلند کیے ہوتے تو کیسا مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہوتا، پہلے پہنچ گئے ہوتے تو کتنا اچھا رہا ہوتا۔ غرض کے آنے والے تڑپیں گے کہ کاش ہم آ گئے تو پھر یہاں پر آنے کا حق ادا کرتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے تو یقیناً آج اور جو مرتبہ ملا ہے اس سے کئی گنا رتبے حاصل ہوا ہوتا۔ اور نہیں آنے والے تو بالکل دیکھ دیکھ کے بے چین رہیں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے بڑے ہی پیارے انداز میں، یہ محفل رسول ہے آنکھوں سے چل کے آ، یہ محفل رسول ہے آنکھوں سے چل کے آئیں گے وہ مدینے سے تو گھر سے چل کے آئیں گے وہ مدینے سے تو گھر سے چل کے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سرکار پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا بیان کرے کوئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو عرض کرتے ہیں واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا مفتی سید آصف اقبال صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک کے طلبے کی شان یہ کہ اولیاء اللہ اپنی آنکھیں وہاں ملا کرتے ہیں، طلبہ جب اتنا اعلیٰ ہے تو ان کا جلوہ کتنا زبردست ہوگا، اور جب بغداد والے پیر کا یہ جلوہ ہے تو اس پیرانے پیر کے جد اعلیٰ سرور کونو مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستان گرامی، میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کا ترجمہ، اس کا بھاشانتر، اس کا ٹرانسلیشن آپ حضرات کئی مرتبہ سنتے ہیں۔ کیا ہے؟ خبردار، ہوشیار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو اولیاء اللہ کی پہچان ہے، علامت ہے، نشانی ہے کہ وہ ڈرتے نہیں، وہ غم کھاتے نہیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ اور جو خدا ڈرتا پھرے، ارے ایسا ہو جائے گا، ایسا بولوں گا تو ویسا ہو جائے گا، ایسا کروں گا تو ویسا ہو جائے گا، ارے دین شریعت پر عمل کرنے سے ڈر رہا ہے، داڑھی رکھوں گا تو لوگ پکڑ کے بہت بڑھ رہی ہیں، مار مار کے بالکل موب لنچنگ کر دیں گے دادا، ارے نہیں ہو داڑھی نہیں رکھنے کا ایسا۔ تو یہ جو ایسے ڈرپوک ڈلے رہتے نا، وہ کچھ اللہ کے ولی بننے والے نہیں۔ اچھا، لیکن یہ تو ایک علامت ہے، پہچان ہے، لیکن اصل ڈیفینیشن، پریبھاشا، پریچے، تعارف، انٹروڈکشن کیا ہے؟ ولی کہیں گے کس کو؟ تو اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا بھی ہوتا ہے اور تقوی والا بھی ہوتا ہے، پرہیزگار بھی اختیار کیا ہوتا ہے، پرہیزگار متقی ہوتا ہے۔ اب آپ
حافظ قرآن سے اس آیت پاک کا ایڈریس پوچھیں، پتہ کہ بھیا یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کے کس پارے کی ہے؟ آپ نے جلسے میں اعلان عام کیا تھا نا، آؤ سب شرکت کرو، تو وہ بھی بیچارہ آ گیا۔ ہاں، کتے بھی آپس میں انہوں نے میٹنگ کی کہ ہم اصحاب کہف کی نسل سے ہے، وسیم رضوی کو کتا کہنا یہ کتوں کی توہین ہے۔ کیا کہنا صاحب؟ ہاں، یہ تو اولیاء اللہ کے فدائی، اسی لیے کہا ہے سور کو بھی آپ دیوبندی نہیں کہہ سکتے ہیں، بد مذہب نہیں کہہ سکتے، گستاخ رسول نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سور چاہے سور وہ نجس العین کیوں نہ ہو لیکن وہ گستاخ رسول نہیں ہے۔ سمجھ میں ہی بات؟ ان کی بھی عزت غیرت ہے لیکن ان لوگ کی تو کوئی بھی عزت نہیں، یہ بات ہے۔ ہاں، تو بات اپنی کیا چل رہی تھی؟ اگر کبھی آپ اس آیت پاک کا پتہ پوچھے حافظ صاحب سے، سید صاحب حافظ بھی ہیں، اگر انہی سے پوچھ لیں کہ حضرت بتاؤ ولا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت کون سے پارے میں ہے؟ تو حضرت بولیں گے 11ویں پارے میں۔ 11 کا عدد سننے کے بعد آپ کو کچھ کرنٹ لگتا؟ ہاں، دماغ میں کچھ ہلچل مچتی؟ ارے چندے کا جب آپ کو ڈیمانڈ کیا جائے کہ بھئی خدا کی راہ میں چندہ دو، مسجد کی تعمیر چندہ دو، تو کتنا لکھاتے؟ 1100 لکھاتے۔ کائے کو 1100 لکھاتے؟ 11,000 لکھاتے۔ بولے 1,11,011 روپے۔ ارے یہ 11 کا تسلسل کیوں لگاتے؟ بولے غوث پاک سے ہم کو پیار ہے۔ صحیح بات نا؟ 11ویں والے پیر کی طرف نسبت ہے 11 کے عدد کی، اس لیے 11 سے ہم کو پیار ہے۔ اچھا، 12 کا عدد بھی آپ کو بہت محبوب ہے، کبھی آپ 1100 دیتے ہیں تو کبھی 1200 لکھاتے ہیں۔ یہ 1200 کیوں؟ اس لیے کہ یہ 12 ربیع الاول شریف والے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب عدد ہے، اور اس لیے 12 سے ہر سنی پیار کرتا ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ ایسے ہی 6 کے آنکڑے سے بھی بڑا پیار ہوتا ہے، سرکار خواجہ خواجگان سلطان الہند سے نسبت اس کو حاصل ہے۔ 25 کا عدد بھی سنی مسلمان بہت محبوب رکھتا ہے۔ 25 کا عدد کیوں؟ ہاں، اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت عاشق ماہ نبوت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 25 سفر والی تاریخ کی نسبت سے 25 کا عدد بھی بڑا محبوب ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک عدد ہے 63۔ 63 کی عدد سے کیا تعلق ہے صاحب؟ ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک ظاہری حیات دنیا میں بظاہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ 63 سال رہے۔ 53 سال مکے میں، 10 سال مدینہ شریف میں، اس طور پر ٹوٹل 63 سال عمر ہوئی۔ اب آپ نے حافظ صاحب سے آیت کے بارے میں پوچھا تو فرما دیا حضرت نے کہ 11ویں پارے میں ہے، تو دل خوش ہو گیا۔ بغداد کی مہک سے آپ جو کہ روح اور انتر آتما تربتر ہو گئی۔ دوسرا سوال، حضرت کون سے رکوع کی آیت ہے؟ تو حضرت نے بولے 12ویں رکوع کی آیت ہے۔ رکوع نمبر 12 سن کر بھی جھٹکا لگا نا، 11ویں پارے کے اندر کا 12واں رکوع، اور آخری لاسٹ اینڈ میں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب، گاؤں معلوم پڑ گیا، گلی معلوم پڑ گئی، اب گھر نمبر بھی بتا دو، آیت کا نمبر کیا ہے؟ تو حضرت نے بولے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ 62 نمبر کی آیت ہے، اور الذین آمنوا وکانوا یتقون جو خاص ولیوں کی ڈیفینیشن پریبھاشا ہے، یہ 63 نمبر کی آیت ہے۔ آپ کے دماغ کے اندر جو کڑی سے کڑی ملی، یہ آنکڑوں کا جو سلسلہ چلا، 11واں پارہ، اس کے اندر 12واں رکوع، اور 12ویں رکوع کے اندر 63ویں آیت، یوں لگتا ہے کہ 11واں پارہ یعنی غوث پاک نے
12वें रुकू यानी सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63वीं आयत यानी 63 साल की पूरी जिंदगी अपने अंदर संभाली है। यही है राज जो हुजूर गौसे पाक ने कसीदे गौसिया में जाहिर फरमाया, लेकुल्ले वलीइन कदमु व इन्नी अला कदमी नबी बदरिल कमाल। हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है और मैं रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर बदरे कामिल माहे तमाम की तरह छाया हुआ हूँ। सरकार की तमाम सुन्नतों और अदाओं को मैंने अपना लिया है। ये हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के शेर से जाहिर है और वही मतलब कुछ ये आयते पाक का एड्रेस भी हमें बता रहा है। आई बात समझ में? इसको क्या कहेंगे आप? इसको एक तफसीरे इशारी कह सकते हैं, है ना, नुक्ता आफरीनी कह सकते हैं, या कह लीजिए कि आयत पाक के अंदर एक गैबी इशारा कि इसमें तो हर वलीउल्लाह की फजीलत है, लेकिन खास तौर पर गौसे आदम की फजीलत इस आयत पाक के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमाना चाहता है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया, वो हुजूर गौसे आदम की शान। हाँ, हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे मुश्किल कुशा, ऐसे हाजत रवा और ऐसे गरीबों के गमखार हैं कि आप तो उनके वाक़यात सुनते ही रहते हैं। हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु शाह जिला पीरे पीरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनके मुरीद और उनके खादिमे खास गौसे पाक ने उनको हिंदुस्तान भेजा है। जानते हैं आप, 24 साल की उम्र, 22 साल की उम्र में हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए, 28 साल की उम्र में हाजिर हुए और 42 साल तक सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत करते रहे। हजरत शाह मुनव्वरुद्दीन इलाहाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जानते हैं आप, नाम सुना है आपने? इलाहाबाद के अंदर हिम्मतगंज एक इलाका है, वहाँ एक बड़े जबरदस्त बुजुर्ग है। एक सिलसिला है सिलसिला मुनव्वरिया। हाँ, सिलसिला मुनव्वरिया क्या है? मुअम्मरिया मुनव्वरिया, यानी बड़े उम्र दराज उसके खुलफा गुजरे हैं कि हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के जो खादिमे खास थे हजरत मुनव्वरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी उम्र 708 साल हुई। एक मर्तबा वजू करा रहे थे, वजू कराते कराते सवाल कर दिया, हजरत सुना है हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पिया तो अल्लाह ताला ने उनको हयात जावेदानी हमेशा की जिंदगी अता फरमा दी, क्या आज भी आबे हयात है भला दुनिया में? सवाल बड़ा जबरदस्त था। और किसकी बारगाह में? पीराने पीर के दरबार में। और पीराने पीर का पावर क्या है? हुजूर पीराने पीर फरमाते हैं, आबे हयात पीना चाहते हो? अरे ये मेरे चुल्लू के अंदर जो आबे हयात है 650 साल का आबे हयात है, पियोगे? कहा हुजूर सरकार नवाजे तो नवाजिश है, करम है। हजरत ने भी दे दिया, उन्होंने भी पी लिया। तो जो उनकी उम्र थी उसमें 650 साल ऐड करो तो 708 साल की उम्र हुई। हुजूर गौसे आजम के पर्दा फरमा लेने के बाद वो इशारे गैबी पाकर बगदाद से चलकर, बगदाद में खुद पैदा हुए थे, बगदाद शरीफ के रहने वाले थे, लेकिन इशारे गैबी पाकर बाकायदा हिंदुस्तान तशरीफ लाए और इलाहाबाद में उनका आज भी मज़ार पुरअनवार मौजूद है। हाँ, ये हमारे गौसे पाक का इंडिया पर, भारत के ऊपर, हिंदुस्तान पर खुसूसी करम है। और हिंदुस्तान जो है ये तो वाकई हमारा ऐसा प्यारा मुल्क है जिस पर रसूलुल्लाह का भी करम है। अल्लाह का सबसे पहला पैगंबर, सबसे पहला नबी अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी सबसे पहले इंडिया में नाजिल हुए जन्नत से। तो हमारे हिंदुस्तान और भारत की शान का कौन बयान कर सकता है साहब? कोहे सरांदीप हमारा हिंदुस्तान ये आज का छोटा सा टुकड़ा नहीं, अरे इसके अंदर बाकायदा श्रीलंका भी इसी का अटूट अंग और आपका नेपाल भी इसी का अंग था
افغانستان بھی اسی کا انگ ہے، بھوٹان بھی اسی کا حصہ ہے، غرض کے بے شمار اس کے ٹکڑے ہوئے تو آج جو موجود ہے اتنا بچا، ورنہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے سری لنکا پر قدم رکھے اور وہاں سے ہوتے ہوئے جو اس آج کے ہندوستان میں قدم رکھا ہے تو سمندر سے ہو کر جو آئے نا، آج بھی گوگل میپ کے اوپر وہ مقام تلاش کرو تو اس کا نام ہے ایڈم برج، آدم علیہ السلام کا وہ پل، اور وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان آج کے انڈیا میں قدم رکھا اور یہاں سے ہوتے ہوئے عربستان گئے۔ پتہ چلا ہمارا آبائی وطن ہندوستان ہے اور ہمارا ننیحال مکہ مدینہ ہے، بات سمجھ میں؟ تو دوستان گرامی، یہ بزرگان دین کی شان، اللہ نے بھی ہندوستان کو خصوصی کرم سے نوازا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہندوستان کو خاص نظر کرم فرمائی ہے، اور غوث پاک نے بھی خصوصی کرم سے نوازا ہے۔ ایک نہیں، دو خلیفہ اور دو اپنے خدام کو ہندوستان بھیجا۔ دریائے دولہ 12 سال کی جو ڈوبی ہوئی کشتی نکالی تھی، ان کا نام کیا تھا؟ شاہ کبیر الدین، سید کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کو شاہ دولہا، دریائی دولہا یہ کہا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک کے اشارے پر، اچھا ایک مرتبہ وہ بھی وضو کرا رہے تھے، غوث پاک کے قدموں کا دھون انہوں نے چلو میں بھر بھر کر 5 مرتبہ پیا۔ غوث پاک نے فرمایا جتنا چلو پیا ہے اتنے 100 سال تمہاری زندگی بڑھ گئی۔ ارے جس کو دریا نے ڈبا دیا تھا، جس کے چتھڑے اڑ گئے تھے، لیکن غوث پاک کی دعا سے وہ پھر اللہ کے کرم سے زندہ سلامت ہو کر نکلے۔ ماں نے سوچا کہ دوبارہ زندگی ملی ہے، غوث پاک کے کرم سے ملی ہے، اب پوری زندگی غوث پاک کی خدمت میں گزارا جائے، لہذا دوسرے ہی دن اس دولہے کو لا کر حضور غوث پاک کی غلامی میں دے دیا۔ خدمت کرتے رہے۔ ایک دن جذب میں آ کر، محبت کے جوش میں آپ نے پیروں کا دھون چلو میں بھر بھر کر پی لیا۔ سرکار فرماتے جتنا چلو پیا ہے اتنے 100 سال تمہاری زندگی ہوگی۔ یہ ہے نگاہ ولی کی تاثیر۔ آج اگر بولے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو لوگوں کا پیٹ دکھتا، بولے سر باپ رے باپ بہت زیادہ بڑی بات کر ڈالے، نگاہ سے غلط تقدیر بدل جائے گی۔ تقدیر تو اللہ بناتا، تقدیر بندوں کی اللہ بناتا، اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر اگر اولیاء اللہ کی نظر سے بدل جائے تو پتہ چلا ولی زیادہ پاورفل ہو گئے۔ ایڑا ہے، فالتو باتیں کرتا۔ باپ زیادہ طاقتور رہتا کہ چھوٹا سا بچہ زیادہ طاقتور ہوتا؟ نہیں، باپ ہی زیادہ طاقتور ہوتا نا، وہ بچے کو گود میں لے لے کے پھرتا۔ باپ سے بڑھ کر طاقتور تو وہ بچہ ہوگا نہیں، لیکن باپ نے پین ادھر لگایا، بچہ لے لیتا ہاتھ میں، باپ بھی بولتا چلو لے رہا پورا کھیل رہا کھیلنے دو، بولتا نا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ باپ نے لگایا، بیٹے نے کھینچ لیا تو بیٹی کی طاقت بڑھ گئی۔ ابے ایڑے، کچھ سمجھنے کی بھی باتیں رہتے۔ یہ محبتوں کی بات ہے، یہ چاہتوں کی بات ہے، یہ کامن سینس ہے۔ کوئی اتنی بڑی گتھی نہیں ہے کہ جو سلجھ میں نہ آئے، دماغ میں نہ سماج پائے اور انسان پچا نہ پائے، اس کو وامٹ ہو جائے اور بیک اپ مار دے، ایسا نہیں ہوتا۔ تھوڑا دماغ ٹھنڈا کر، انسان جیسا سوچ۔ اللہ نے انسان بنایا، کائے کو شیطان چالے کرتا؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو سوچنے کی بات ہے۔ زبردستی بس زبان 2 تولے کی ملی، یہ کائے کو، وہ کائے کو، وہ کائے کو۔ ابے تو بس کائے کو کچھ کرنے، اس کا ذرا ریموٹ کی چابی خراب ہو گئی ہے، جو ایک چالو ہو گیا نا وہی گھستے بیٹھتا، یہ کائے کو، وہ کائے کو۔ اچھا بولے نظر میں اتنی کیسی تاثیر ہو جائیں گی کہ تقدیر بدل جائے گی؟ ارے بھائی یہاں محبتوں کی بات ہے۔ یہ اولیاء اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، خدا کی یہ ولی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ جب یہ کوئی چیز چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کے مطابق کر دیتا ہے۔ اللہ ہر ایک کی سنتا، مانتا کسی کی ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ سنتا سب کی، مانتا کسی کی۔
کس کی مانیں گا اللہ تعالیٰ؟ اس کی مانتا جو خدا کی مان کے چلتا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اولیاء اللہ خدا کی مان کر چلتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کی مان لیتا ہے اور ان کا مان رکھتا ہے، ان کا سمان کرتا ہے، ان کی شان بڑھاتا ہے، ان کی عظمت بیان فرماتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے خطبے ارشاد فرماتا ہے. یہ اللہ کی شان، اولیاء اللہ کے لیے اس کا پیار. ہاں بولے ایسا کیسے بولا نظر سے؟ بولے نظر سے قسمت بدل جائیں گی نظر. ارے بانگے، نظر سے کیا نہیں بدلتا؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اگر یہی جو لوگ آبجیکشن لیتے اولیاء اللہ کے اندر ایسا پاور کا کو بولتے، سنی لوگ زیادہ بڑھا دیتے بندے کو خدا کے برابر بلکہ خدا سے زیادہ بول دیتے. اس کو بٹھانے کا، اے بھائی سن ذرا، بٹ تو ذرا تو ٹھنڈا تو ہو جا، اتنا کیا تھئی تھئی کر رہا ہے نا؟ یہ بتا تو سچی بتا، جب تو پیدا ہوا تھا جب پیدا ہوا تھا تو بھلے ہی وہ کالے بھلاوے کی صورت کا ہو، لیکن اس کی اماں کیا بولتی ہے؟ میرے چاند کا ٹکڑا ہے. چاند بھی کالے ہونے لگ گئے لے، کیا کہلا. ایسا بیچارے میا ویا کر کے نلا دلا کے پھر اس کو بالکل پوچھ پاچھ کے وہ بیچارے اس کے اوپر بھی کالا کاجل لگاتی. کہاں پہ؟ بولے یہاں پہ، پھر یہاں پہ، پھر زیادہ میا چھٹتی ماں کو تو پھر چھاتی کے اوپر پورا ایسی انگلی بھرا کے چھاتی پہ کلیجے کے پاس لگاتی. پھر بولے تنگڑے بھی اٹھا کے اس کے پاؤں کے اوپر تلوے پہ بھی کالی لگا دیتی، یہ تلوے پہ وہ تلوے پہ. پھر زیادہ بیچارہ مٹھیاں بند کر کے پڑے رہتا تو بولے مٹھیاں بھی کھول کے اس کے اندر بھی لگا دیتی. ہے نا؟ لگاتے کہ نہیں عورتیں بچوں کو جب سجاتی ہیں مائیں؟ اور ماں تو محبت کا پیکر ہوتی ہے، پیار کا ساگر ہوتی ہے. کیسا کیڑا مکوڑا کیوں نہ چھاپ ہو، اس کے باوجود بولتی میرا کتنا چاند کا ٹکڑا، میرا بالکل حسن کا پیکر، کیا 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 نہیں بولتی. ماں کے واسطے تو بچے بہت بڑی وہ چیز ہوتی ہے. اتنا سارا کالا ادھر ادھر لگانے کی وجہ کیا؟ اس سے پوچھنے کا، جس کو جو بولتا نا نظروں سے کچھ نہیں ہوتا، تو بیٹا اتنا کا کو تیری ماں لگاتی تھی تے کو آگے پیچھے اوپر نیچے؟ تو بولے وہ ایسا ہے نا، ایسا دانت نکال کے بولے گا اس کے واسطے لگاتی تھی تاکہ میرے کو نظر نہ لگ جائے. تو کیا دنیا کے سارے حسین مر گئے تھے کیا؟ ارے تیرے بلاوے کچھ تو نظر لگنے والی ہے کیا؟ ہاں تیرے کو نظر نہیں لگ جائے اس کے واسطے کالا کالا لگاتی تھی ادھر ادھر. تو بولے ہاں، بولے نظر نہیں لگے نا اس کے واسطے میری اماں اتنا کالا لگاتی تھی. اچھا تو بھیا اچھا یہ نظر کیسے لگتی، کس کی لگتی؟ تو بولے کس کی بھی لگ جاتی. بولے نظر دیکھو نا، ماؤں سے اگر پوچھا جائے کہ بھی نظر کس کی لگتی ہے تو جو ماں محبت کا ساگر ہوتی ہے بولتی کس کی بھی نظر لگ سکتی ہے. کبھی کبھی تو محبت کے مارے ماں کی بھی نظر بچوں کو لگ جاتی ہے. ہاں دشمنوں کی تو دشمنوں کی، اپنے دوستوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے. صحیح بات ہے نا؟ ہاں تو وہ بھی بولیں گا نظر تو کس کی بھی لگ سکتی. بولے اچھا. پھر تیسرا سوال یہ بولنا بیٹا نظر لگتی تو ہوتا کیا، نظر لگنے سے ہو جاتا کیا؟ تو بولے نظر لگنے سے پھر دیکھنا کتنے فتوے بگاڑتا. ہاں سارے حدیثہ یاد آئیں گے. پھر بولیں گے وہ کیا ہے؟ اپنے حضور نے فرمائے ان نظر حقن، نظر بد برحق چیز ہے، کس کی بھی نظر لگ سکتی. اور نظر بد کی تاثیر یہ ہوتی کہ ہرا بھرا جھاڑ اس کو کبھی نظر لگ گئی، ٹوک لگ گئی تو وہ جل کے خاک ہو جاتا، یعنی بالکل بالکل ہاں ٹھنڈا منڈا بن جاتا. مزے کا کھیت ہرا بھرا وہ برباد ہو جاتا، آباد گھر ویران بن جاتا. اچھا بھلا ہٹا کٹا آدمی سوکھ کے بالکل کاٹا بن جاتا. اچھا بھلا بچہ کھاتا پیتا ہنستا کھیلتا، اس کو نظر لگ گئی تو بخار آ جاتا، اوپر سے الٹی نیچے سے سیدھی چالو ہو جاتی اور نستی بری حالت ہو جاتی، گل کے گلگلا بن جاتا. بولیں گے نا ایسا؟ یہ بولتے نظر لگنے سے بہت برا علا رہتا، بیچارے پہ گزریل رہتی نا. سب مصیبتیں تھپیڑیں آزمائشوں سے گزرنے کے بعد یہ بیچارہ تیار ہوئلا
ہاں بولیں گا کہ ہاں نظر بد سے ایسا ایسا ہوتا. پتا چلا مانا اس بدبخت نے، بد عقیدہ نے اور بدکار نے مانا بھی تو نظر بد کو مانا ہے نا. اور نظر بد کو اتنا پاورفل مانا کہ اچھے بھلے کو برباد کر دے، ایسی شکتی مان لیا نظر بد کے اندر. اور یہ نظر بد ہر کس و ناکس کے لیے مانا. پرہیزگار تو چھوڑو، گنہگار، بدکار، سیاہکار، فاسق و فجار و کفار کے لیے بھی نظر بد مان لیا کہ ان کی نظر میں بھی ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ آباد کو ویرانہ کر دے. اس مردود سے پوچھنا ابے نالائق، مانا بھی تو نظر بد مانا اور اتنی پاورفل مانا کہ ہر کس و ناکس کے لیے مانا. ارے جب اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کی نظر بد میں اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ ڈوبتے کو ترا دے، آباد کو برباد کر دے، اچھے کو برا بنا دے، تندرست کو بیمار کر دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی نظر کرم میں وہ تاثیر کیوں نہیں دے سکتا جو ڈوبے ہوئے کو ترا دے، جو بیمار کو تندرست کر دے، جو برباد کو آباد سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن غوث اعظم سید آصف اقبال صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بالکل کامن سینس کی بات ہے. کوئی ایسی گتھی، ایسی انسلجھی کہانی اور کتھا نہیں ہے کہ جو بالکل دماغ میں نہ آئے، بلکہ آسانی سے لوگ سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. لیکن ایک بات ہے پکی، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. آئی بات؟ ہاں، جو رسول کا گستاخ ہو گیا اور حضور سے کھنس کھانے لگا تو پھر وہ تو اس کی زندگی بیکار ہے. ایسے ہی پھر وہ الٹیج کاما کرتا اور الٹیج بھیجے چلتے نہ الٹے دماغ چلتے. سیدھی بات بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی. ہاں سمجھ میں ہی نا بات. ہاں تو یہ ہے اولیاء کرام کے نظر کرم کی تاثیر. اولیاء اللہ کو یہ مقام مرتبہ کیسے ملا؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. ذرا آپ اپنا جائزہ لے کے آج کے ماحول کے حساب سے جی کر آپ ولی اللہ بن سکتے ہیں کیا؟ 2 نمبر کا کھانا، سٹے کا کھانا، جوا کا کھانا، سود کا کھانا، ڈنڈی مار کے کھانا، حق مار کے کھانا، جھوٹ بول کے بیچ کر کھانا، اور اس طور پر دھوکے بازی سے کھانا کمانا. ایسے جو حرام لقمہ اگر پیٹ میں ڈالے اور یہ سوچے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم سے میری نیا پار ہو جائے گی، تو یہ آپ ایک سمجھو خواب خرگوش میں مبتلا ہے اور برے خیال میں مبتلا ہے. یہ غلط بات ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چاہنے والا ہوگا یہ وہ بدکاری، گنہگاری اور 2 نمبری نہیں کام کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو سب سے پہلے ہمیں آمنو وکانو یتقون پر عمل کرنا پڑے گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے باقاعدہ اپنا اسوہ حسنہ اور اپنے طریقے زندگی اور اپنی سیرت پاک کو نمونہ بنا کر چھوڑا ہے. ہاں سب کچھ تھے، مادرزاد ولی تھے، لیکن اس کے باوجود تعلیم حاصل کرنے نکلے اور مشقتیں برداشت کی. ایسی مصیبتیں پڑھائی کے لیے آپ نے برداشت کی. آج کے بچے کیا برداشت کریں گے؟ آج تو گھر بیٹھے تعلیم ہو رہی ہے لیکن بچوں کا پڑھنے میں جی نہیں لگ رہا. ماں باپ بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دے رہے. اپنے گھر کا ماحول ماں باپ بلکہ گھر کا ذمہ دار آدمی سنوارنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. الغرضی پناہ، سستی، کاہلی اور اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہی ایسی عام ہو گئی ہے، اور پھر بولتے ہیں کہ غوث پاک بچا لیں گے. نہیں بچائیں گے. غوث پاک، اولیاء اللہ، انبیاء کرام، رسولان اعظام جو دنیا میں تشریف لائے، یہ در حقیقت ہم بھٹکے راستے سے جب بھی بھٹکے تو ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے وہ آئے ہیں. ہاں آج تعلیم سے انتہائی بے توجہی برتی جا رہی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تعلیم حاصل کی، ایسا زبردست علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا. فرماتے ہیں درست العلم حتی سرتو قطبہ ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ کتب بن گیا اور اللہ کے دربار سے میں نے انعامات کے خزانے حاصل کیے.
لہذا علم حاصل کرو. قرآن پاک صحیح پڑھتے نہیں آتا. لاک ڈاؤن تھا, لوگوں کو بڑا موقع میسر تھا, بہت کچھ سیکھ سکتے تھے, لیکن صرف غوث پاک کی نیاز کے واسطے بڑے محنت کر لیں گے, لیکن غوث پاک کے انداز پر نماز پڑھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے. صرف وہ حلوہ خور مجنو والی حالت ہو گئی ہے ہماری. ہاں, آپ کو اچھا لگتا ہے جب 24 نمبروں کو جب زیادہ ادھڑ کے بولو تو کتنا مزہ آتا, اور جب آپ کی اپنی ہماری باتیں آپ کے سامنے پیش کرو تو بہت بولتے مولانا تڑت بول رہے, اتنے کیا کڑو بول رہے, کیا نیم پتے کھا کے آئے ہے, کیا ان کو میٹھا نہیں کھلائے. بھائی میرے کو پہلی شکر ہے, میں تو میٹھا کھاتا بھی نہیں, اس کے واسطے کڑو زیادہ بولتا. ہاں, لیکن سچی بات بولتا. صرف آپ کا منورنجن کرنا یہ کوئی کامیڈی شو نہیں ہے, یہ در حقیقت سیرت غوث اعظم کا جلسہ ہے. یہاں آئے ہو تو غوث پاک کی بارگاہ سے تبرک لے کر جانا ہے. کیا ہے وہ تبرک؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. سنو, آقائے کائنات سرور انبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اغتنم خمسن قبل خمسن. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. آئی بات, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ہمارے حضور کا جو سمجھانے کا اسٹائل تھا وہ بہت ہی زبردست تھا, ایسا پاورفل کہ سامنے والے کے دل دماغ ذہن فکر خیال اور کلیجے کے اندر باتیں پیوست ہو جاتی تھی. اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی حضور کے کلام پاک کو. صحابہ کی بھری محفل ہے, اور کیا شان والی محفل ہے. ایک سمت علی, ایک سمت عمر صدیق, ادھر عثمان, ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنو, اغتنم خمسن قبل خمسن. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. سننا چاہیں گے؟ اطمینان سے سنیں گے نا؟ یہ اٹھک بیٹھک بالکل بند کرنے کا. اطمینان سے بیٹھو. ابھی شہزادے غوث اعظم پیر طریقت رہبر شریعت تشریف لائیں گے. ہاں, پیر کامل آ رہے ہیں, بستی میں آ چکے ہیں, انشاءاللہ بہت جلدی ہی اسٹیج پر آئیں گے. ہاں, تو حضور نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. یہ کون بول رہا ہے؟ دنیا کے سارے انسانوں میں سب سے ذہین انسان, خدا کی قدرت کا بے مثل و بے مثال شاہکار, سرور انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. یعنی کیا مطلب؟ آج جوان ہے نا, تو بڈھے ہونے سے پہلے یہ جوانی کی قدر کر لو. اب اس سے بھی آسان سنا سکتا کیا بھلا کوئی؟ بڈھے ہونے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو. کیا قدر کرے گا کوئی انسان جوانی کی؟ تو اپنے بزرگوں سے, اپنے بڑوں سے ذرا پوچھو. جو آج بزرگ یہاں تشریف فرما ہے, سفید ریش, بال سفید ہو گئے, اعضاء کمزور پڑ گئے, بڑھاپے کے آثار بڑھ گئے, کمزوریاں چھا گئی, ان سے پوچھنا کہ جوانی کے اندر تمہاری کیا شان تھی. تو یہ ہمارے بوڑھے بزرگ فرمائیں گے کہ ارے ہماری جوانی تو جوانی ہوتی تھی, ارے سب بکا مار کے ایٹن پتھر توڑ دیتے تھے, ہم تو ایسے مار مار کے چٹان کے ٹکڑے کر دیتے تھے. ہاں, اتنے کلومیٹر پیدل چل لیتے تھے, ہم کو تو دکھنی نہیں آتی تھی, نک میں دکھ نہیں. ایسا یہ ڈائلاگ رہتا بزرگوں کا. سمجھ میں آیا؟ ہاں. اور آج کل کا جوان دیکھو, آج کل کا جوان ایسا پوپلا, دونوں گال اندر گھسیل, آنکھیں دھسیل, ایسا رکھتا جیسے جھنگا بیچارہ آ گیا بنیان پہن کے. آنکھیں کدھر جا رہے, گال کدھر جا رہے, ہاتھ کدھر جا رہے, وہ باریک باریک ہاتھ, وہ ایسی کھوپڑی, بیچارہ اوپر سے ٹی شرٹ پہ ایسے کھوٹی کے اوپر جیسے بنیان لٹکا کے پھر رہا ہوں.
हाँ? ये हाल, अरे बाबा ये जवानी इसको बोलते? जवानी हमारे बूढ़ों से पूछो कैसी जवानी होती थी। हाँ, अरे बाप रे, मैं जब दूध पीता था 2 लीटर दूध पी लेता था, खाने बैठता था 5 मांडे खा डालता था, 2 जमाता उठ जाते थे, फिर भी खाते बैठता था। ऐसे दास्तानें रहते हमारे बुजुर्गों की, है ना बाबा? ठीक है, दमदार थे, खेत जोतने जाते थे, पूरा खेत जोत डालते थे, मेहनत करते थे, तो पूरा पोता अकेले उठा लेते थे, एकदम अल्लाह ने अद्दर। अय्वा, हाँ, ये हाल था ये बड़े बुजुर्गों की जवानी का। और आज का पोता के आधा पोता भी बोलेंगे तो बेचारे की नाप तल जाएंगी, कनार के जगह से हला भी नहीं सकता आज का जवान। सही बात है कि नहीं? तो ये क्या जवानी है? अरे जवानी हो तो कैसी हो? माशाल्लाह, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत ने गौसुल वरा, शहजादे गौसे आजम बस्ती। तमामी हजरात अदब व एहतराम। खलीफे सरकार ताजुश शरिया हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी मियां क़िबला मददिल्लाहु अली, आपकी निगाहों के सामने बुजुर्गों की सारी अमानत आन बान शान शौकत के साथ तशरीफ। आप हजरात आपको इनकी जियारत से मुशर्रफ करते, मेरी बात सुनते जाएं। आखिर तो दोस्तों के सामने हूं, फिर हजरत रहेंगे, हदीस पाक मुकम्मल कर। आका हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, इग़्तनिम, से पहले गनीमत जानो, शबाबका क़ब्ला हरमिका। सिक्का चलता था, क्या ताकत थी। मैंने तो दुकान बना लेने को होना था, बिल्डिंग बना लेने को होना था, और जायदाद खड़ी कर लेने को होना था, ट्रक ले लेने को होना था, और ऐसे मैंने बिल्कुल सेटअप कर देने को होना था कि बुढ़ापे में मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दुनियादार बड़े मियाँ बोलेंगे। दीनदार बड़े मियाँ क्या बोलेंगे? अरे दीनदार बोलेंगे ये कि यार आज जो है नमाज पढ़ने को जब खड़े होता ना, खड़े होगा तो खड़े हो जाता, बैठने को नसीब नहीं है ना, और बढ़ गया तो बढ़ गया, उठने को नसीब नहीं। अरे सजदे के वास्ते पेशानी जमीन पर टेकने के लिए तरसता हूं, तड़पता हूं। रुकू करो तो हड्डियां कट बोले, और तकलीफ पर तकलीफ। 2 रकात नमाज के अंदर 7 तबक रोशन हो जाते, तकलीफ के एकदम दर्द कर्ब की ऐसी लहरें छूटती है। हाय अफसोस, काश जवानी में मैं इबादत कर लिया होता, खुदा को राजी कर लिया होता, अल्लाह को खुश कर लिया होता, रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल कर लिया होता। ये एक दीनदार बड़े मियाँ के सपने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बयान फरमाना चाहते हैं कि तुम दीनदार दुनियादार जो भी हो, बहरहाल आज तुम्हारे पास जवानी है तो जवानी की कदर कर लो। लेकिन आज का हमारा जवान कदर करता जवानी की नहीं। अरे मेरे को क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो गुटखा रगड़ के खाता है ना, वो तंबाकू खाता, वो बीड़िया पीता, वो कुछ तो इतने ज्यादा सियाने और ओवर हो गए, ओवर स्मार्ट, कि वो एमडी जैसे नशे की चीज, कुछ इंजेक्शन ले रहे हैं तो कुछ क्या कर रहे हैं, तो कुछ क्या कर, आयोडेक्स, वो बाकायदा ऐसा ब्रेड के ऊपर लगाकर उसको खाते, बोले नशा आता इससे। अबे चक्रम किधर के, ये सब चीजें खाने की है क्या? कुछ भी खा रहा। अबे खाने का है तो इतना ही तेरे को खाने का शौक है, लड्डू खा, पेड़े खा, बादाम खा, पिस्ता खा, किशमिश खा, चारोली खा। अल्लाह ने कितनी नेमत के खजाने पैदा किए, वो सब छोड़ के किधर बासमारू चीजा में मुंह मारता। सही बात है कि नहीं? ये जवानी की कदर है, ये जवानी की बेकदरी है।
اور اللہ تعالیٰ جب نعمتوں کی بے قدری ہوتا دیکھتا ہے نا تو وہ نعمتیں کھینچ لیتا ہے. آج جوان ہے لیکن جوانی نہیں ہے, ایسے تڑنگ جھام, ہوا آ گئی تو ادھر چلے, ارے کدھر جا رہے تو بولے ہوا تو آ گئی تھی نا جوڑ کی. ہاں ابے تیرے اندر طاقت کہاں ہے, حیثیت کیا ہے؟ ارے کچھ جا ذرا جم مار, ذرا اچھا سکس پیک باڈی بنا, ہاں تو کچھ تو کام کا کر. ارے صرف پہلوانی کر کے پسینہ بہانے کے لیے تجھے پیدا نہیں کیا گیا ہے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. ہاں خدا کی عبادت کر, جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. یعنی جوانی میں آوارہ مت بنو, جوش میں سانڈ جیسے بے قابو مت بنو, ورنہ ایسا آئے گا چکن گنیا کا مچھر, ایسا چمی لے کے بھاگے گا نا, دوسرے دن سارے گنیا ٹیٹ, وہی ٹیڑے واکڑے جا کے وہیں ٹیٹ ہو گئے, جم جائیں گے, مصیبت ہو جائے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو, اس لیے کہ جب جوانی چلی جاتی ہے تو پھر افسوس کے سوا کچھ نہیں رہتا. ہاں دوسری بات حضور فرماتے ہیں وہ صحت کا قبل سقمی کا, اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. آج ہٹے کٹے ہیں, بالکل فٹ ہے, فٹنس آپ کو حاصل ہے, تو اس پہ زیادہ ہی خمار میں نہیں چڑھ جانے کا, بھیجے کے اندر نشہ نہیں بھر لینے کا, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا. آج تندرست ہے, ہاتھ پیر چل رہے, دل دماغ سب درست ہے, لیکن اگر اللہ نے ایک نس کبھی کھینچ دیا تو گئے ٹیڑے واکڑے ہو کے. ہاں پھر جا رہے وہاں مالش کرانے, مسلنے, پھر وہ من کے بٹھانے, تو کبھی جھٹکے مارنے, تو جھٹکے کیا یار یہ سب ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دیا ہے تو اس کو غنیمت جانو, اور یہ صحت کب غائب ہو جائیں گی پتہ بھی نہیں. آپ تو سوتے پڑیں گے, چکن گنیا کا مچھر ایڈس ایڈیجپٹائی آپ کے گھر کے اندر انٹری مارے گا, اور گپت میں جا کے ایسا کاٹ کے بھاگے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا, اور صبح میں ساری صحت غائب اور انسان بیمار. کیسے کیسی بیماریاں آ رہی ہے نا. یہ ابھی کون سی بیماری جس کی لس چالو ہے, ویکسین, کورونا. اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت دیکھو, اللہ تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے کہ یہ کورونا سوئی کی نوک پر 10 لاکھ کی تعداد میں بیٹھ سکتا ہے. اتنا باریک, اتنا مہین کہ وہ خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا. اتنا مہا شکتی شالی اللہ نے بنا دیا, پوری دنیا کو تالا لگا کے رکھ دیا اس باریک سے کیڑے نے, کورونا نے. سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ کورونا یہ آپ کو بولتا رہا, ارے کرو نہ رے, کچھ کرو نہ رے, ارے کچھ عمل کرو, کچھ اچھا کام کرو, اللہ کی بندگی کرو, کرو نہ رے. تو کرونا کرونا کرتے رہ گیا, وہ کرونا مر گیا, لیکن لوگ کچھ کرنا چالو کرے نہیں. سمجھ میں آیا؟ ہاں یہ در حقیقت اللہ کا عذاب تھا نا. لوگ بولتے عذاب تھا یہ اللہ تعالیٰ کا. ابے تو کون سا اتنا نکلک ہے, بڑا مطلب دودھ کا دھلا ہے, تیرے اوپر عذاب نہیں آئے گا. ارے کرتوت ایسے ہے کہ ایک دانے کے لیے حقدار نہیں ہو سکتے, لیکن یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے, غوث اعظم کی خیرات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پال رہا ہے. تو غنیمت جانو, صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. صحت کا قبل سقم کا. پھر حضور فرماتے فراغ کا قبل شغل کا, اپنی فرصت کے لمحات کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو. کتنی فرصت تھی کورونا میں, لاک ڈاؤن کے اندر, مسجد بند, کیا کہتے ہیں ہاسپٹل بند, کیا کہتے ہیں سارے بازار بند, ہر ایک چیز بند, دکان بند, سب کچھ بند, گھر میں پڑے رہو, گھر میں پڑے رہو. اتنے رکامے تھے بیچارے لوگ کہ ہر ایک کے ڈھیریا بڑھ گئے, ہر ایک کی وزن بڑھ گئی, ہر ایک کی چربی چڑھ گئی, ہے نا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہوا؟ ایسا ہی ہوا, سب کے کپڑے ٹائٹ ہونے لگے. بولے کیا؟ تو بولے یہ تالے بند کا نشان ہے, اور یہ لاک ڈاؤن کی علامت ہے, برکت ہے کہ ڈیبرا فل ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان رزاقی کو دیکھو, ساری دنیا پہ تالا لگا تھا, لیکن اللہ نے کسی کے منہ پہ تالا نہیں لگایا, سب کو بھر پیٹ دیا, سب کھائے پیے مزے سے رہے.
لیکن کچھ بھی یعنی جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے لوگ۔ فرصت کے لمحات اتنے تھے تو کائے میں گزار رہے، وہ ٹی وی دیکھ کر، کیرم کھیل کر، پتے کھیل کر، بولے رکامے ہیں تو کیا، بولے جواج کھیلیں گے، جوا چالو ہو گئے، پتے کھیل رہے، سورٹ کھیل رہے، کیرم کھیل رہے۔ یہ سب تم اسی لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ارے جب بھی کوئی چیز اپنی حقیقت کو بھلا دیتی ہے اور اپنا مقصد پامال کرتی ہے، اس کو کباڑ کھانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ مائک جب تک اپنا کام کر رہا ہے، اچھے سے آواز دے رہا ہے، تو بیچارہ ساؤنڈ والا بھی اس کی بہت اچھی سے ریکھ دیکھ کریں گا، اس کا باقاعدہ یہ نرم نرم گبو بھی بدل دیں گا، اس کی صاف صفائی بھی کرے گا۔ لیکن اگر یہ آواز ہی نہیں دے، سب کچھ شارٹ سرکٹ ہو جائے، اندر کا سب بھنگار ہو جائے، تو کیا کریں گے میاں؟ اس کو پھینک دیں گے، بھنگار بھاؤ بیچ دیں گے۔ تو وہی حال ہے، ہم نے اپنے مقصد زندگی کو اگر بھلا دیا تو آج جو ٹھوکروں میں پڑے ہیں نا، یہی حال ہمارا رہے گا اور یہی مستقبل بھی ہمارا رہے گا۔ لیکن آج اگر یہاں سے اٹھ کر اگر عرش کی بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر اصلاح پیدا کرو۔ حضور یہی فرمانا چاہتے ہیں۔ فرصت کا موقع تھا نا، اس میں اپنی نمازیں درست کر لیتے، مسائل سیکھ لیتے۔ امام صاحب بھی بیچارے خالی تھے، مسجدہ یہ مطلب تالے لگے ہوئے تھے، نماز پڑھنے کو کوئی نہیں جا رہا، مولانا صاحب کے گھر پہ چلے جاتے، حضرت میرے کو پڑھاؤ نا، میرے کو پڑھاؤ نا۔ قرآن سیکھ لیتے، قرآن آ رہا نہیں، قرآن نازل ہوا ہمارے واسطے اور ہمیں قرآن نہیں پڑھتے۔ ہاں دیکھو بیچارے کو کتنی تکلیف ہو رہی، تم کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ ہاں یا اللہ، ذرا سوچو تو صحیح، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ احساس نہیں ہے۔ تو غرض کے فرصت کے لمحات کو غنیمت جاننا چاہیے تھا، نمازیں درست کرنا چاہیے تھا، پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھنا چاہیے تھا۔ غرض کے آقا حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں، غنا کا قبل فقر کا، مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانو۔ آج مالدار ہے، اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، 2 پیسے دیا ہے، تو غرور گھمنڈ نہیں کرنا۔ شادی میں عیاشی کے اوپر پیسے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج 2 پیسے ہیں، خدا کی راہ میں دے کر آخرت میں اپنا جنت میں گھر بک کرو، نیکیاں جمع کرو۔ یہ نہیں سوچتا پیسہ ہے تو اس کو وائبار خرچ کریں گے، ناحق خرچ کریں گے، خدا کی ناراضگی کے لیے خرچ کریں گے، خدا کی رضا حاصل نہیں کرتے۔ دوستو، جیسے اللہ تعالیٰ پیسے دینا جانتا ہے، ویسے پیسے لینا بھی جانتا ہے۔ یہ کتنے لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوگا، کیسے لکھ پتی آج روڑ پتی بن گئے، محتاج بن گئے، پیسے ٹکے کے لیے محتاج ہو گئے۔ اللہ آپ کو بچائے، دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور احساس ذمہ داری ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آخر میں حضور فرماتے ہیں، وہ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے، مرنے سے پہلے غنیمت جانو۔ جیتے جی قدر کر لو اپنی زندگی کی۔ ہاں کہ بھئی آپ یہ بولیں گے کہ یار میں تو اتنا بیمار ہے، اور حضور نے بولے تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، وہ چانس تو ہمارے ہاتھ سے چلے گیا۔ حضور نے بولے فرصت کو کیا کہتے ہیں، مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج بہت زیادہ ٹینشن ہے، مشغول ہے، ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، فرصت بھی نہیں ہے ہمارے لیے۔ مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانو، ہمارے پاس تو مال بھی نہیں ہے۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، ہماری جوانی تو چلی گئی، بڈھے ہو گئے، قبر میں آدھے پاؤں لٹک گئے۔ ہاں بیماری، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ یہاں تندرستی نہیں، زمانے بھر کی بیماریاں ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ ہے نہ وہ ہے نہ ایسا ہے نہ امکا ہے نہ ڈمکا ہے، سارے بیماریاں تو ہمارے اندر ہے۔ اب کیا، تو سب کچھ تو چلے گیا ہاتھ سے، کوئی چانس نہیں بچا۔ اللہ کے رسول فرماتے نا نا نا، جب تک سانس تب تک آس۔ ہاں حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر تو مر بھی رہا ہے اور آخری ہچکی لے رہا ہے تب بھی غنیمت جان، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ ہاں زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت جانو۔ گویا حضور کا تڑپ والا انداز تو دیکھو۔ حضور چاہتے کسی طور پر کہیں سے بھی، کبھی بھی، کسی حالت میں بھی میرا امتی سدھر جائے، میرا امتی فائدے میں ہو، نقصان سے نکل آئے۔ اس کے لیے کیا کیا حضور نے ترکیبیں عطا فرمائی۔
जवानी को गनीमत जान, फुर्सत को गनीमत जान, मालदारी को गनीमत जान, सेहत को गनीमत जान, जिंदगी को गनीमत जान। किसी तौर पर तू समझ ले और अपने आप की कद्र पहचान ले। खुद अपनी कद्र करना सीखो, जमाना तुम्हारी कद्र करेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जब इंसान अपनी कद्र जानता है, अपने आप को पहचानता है, इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन आरफा नफ्सहु फकद आरफा रब्बहु। जो खुद को पहचान ले गोया उसने रब का इरफान हासिल कर लिया। तो ये है हकीकत तकवा। जब इंसान इस तकवे की हकीकत को पहुंचता है, तब रब तबारक व ताला ऐसे कदरदान बंदे को उस कदर मंजिलत पर फाइज करता है कि दुनिया सामने बैठती है और खुदा का बंदा फैज बांटता है। हाँ, आज हमारे दरमियान शहजादे गौसुल वरा तशरीफ लाए हैं। सरकार ताजुल शरिया की अमानतें लेकर, अमीन शरीयत की अमानतें लेकर और फयूज बरकात आला हजरत के लेकर, खानदाने गौसुल वरा की तमाम तर तबरुकात को लेकर हमारे दरमियान हाजिर हुए हैं। पीरे कामिल है, मुर्शिदे बरहक है, इसलिए उन लोगों के लिए गोल्डन चांस है जो आज तक किसी पीरे सादिक से मुरीद नहीं हो पाए, आज मुरीद हो जाना। एक तो गौसे पाक की निस्बत भी हासिल होगी और वो भी आले रसूल के हाथों, और वो भी रजा के बरेली के मोहर लगा हुआ वो सिलसिले ज़हब, सिलसिले कादरिया रज़विया आपको नसीब होगा। हाँ, लिहाजा जो हजरात किसी से मुरीद न हुए हों वो हजरत से जरूर मुरीद हो जाए। और एक बात, पूरे इलाके खानदेश की आन बान शान एक अजीम शख्सियत थी। दो शख्सियतों की खिदमात हमारे खानदेश में है। एक हुजूर अशरफुल फुका सैयदी सरकार मुजीब अलैहि रहमत व रिजवान, सुभान अल्लाह, और दूसरे हजरत मौलाना अब्दुल गनी अलैहि रहमत व रिजवान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत पर उनके पीरो मुर्शिद ने फख्र करते हुए कहा था कि मुझे बड़ा खटका रहता था, अगर अल्लाह ने कयामत में पूछ लिया कि आले रसूल मेरे लिए क्या लाया तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं अहमद रजा को पेश कर दूंगा। इतना नाज था सैयद आले रसूल मारे रवी अलैहि रहमत व रिजवान को आला हजरत पर, है ना। वैसे ही हुजूर शारह बुखारी को नाज था कि अगर अल्लाह तबारक व ताला मुझसे पूछेगा कि ए शरीफुलक मेरे लिए क्या लाया तो मैं मुजीब अशरफ को पेश करूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम हुजूर अशरफुल फुकहा। और एक जलसे में फख्रे खानदेश की तकरीर सुनने के बाद हुजूर अशरफुल फुकहा ने बड़े नाजो अंदाज के साथ ऐलान किया था कि मुझे खटका रहता था कि मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा, तो मैं खुदा की बारगाह में अर्ज करूंगा, मेरे मालिक मैंने अब्दुल गनी को तेरी बारगाह में लाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फख्रे खानदेश मौलाना अब्दुल गनी साहब किबला। फख्रे खानदेश हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल गनी रज़वी नसीराबादी, जिन पर उनके उस्ताद को नाज और फख्र है, जिन पर पूरे खानदेश को फख्र है, खानदेश ही नहीं पूरे महाराष्ट्र को जिन पर फख्र है, वो जिनको आप हजरात ने बहुत मुस्तकबिल करीब में देखा आंखों से, कैसे दिल सोजी के साथ वो दीन की खिदमत के लिए चलते फिरते दौड़ते भागते थे, कैसी हसीन प्यारी दिलकश दिलपजीर तकरीरें किया करते थे, इस्लाह के पहलू को ऐसे उजागर करते थे कि हर एक उम्मती को आशिके रसूल बनाकर सुन्नत रसूल के साँचे में डाल दिया करते थे। अल्लाह ताला रहमतो नूर की बारिशें फरमाए। वो फख्रे खानदेश अलैहि रहमतो रिजवान के नाम से अल्लाहु अकबर, खानदेश वालों ने याद रखा नहीं रखा पता नहीं, आपको याद भी आ रहा कि नहीं आ रहा कौन थे? हाँ, याद आ गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, है सुभान अल्लाह। हुजूर अशरफुल फुका नाम लो तो चेहरा सामने आ जाता। वो प्यारा सा मामा क्या लगता था,
چہرہ کیا جچتا تھا، سبحان اس پہ اللہ، چشمہ کیا گٹتا تھا، سبحان اللہ، ہے؟ اور جب شروع کرتے تھے الحمدللہ، سبحان اللہ، پوری محفل پہ جیسے رنگ چھا جاتا تھا۔ بے شک بے شک، اللہ نے ایسے تسخیر کی قدرت عطا فرمائی تھی، ایک لفظ الحمدللہ سے پورے مجمع کے ذہن، فکر، دل، دماغ اور پورے تمام تر روح، جسم، جسمانیات کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ قوت تسخیر اللہ نے عطا فرمائی تھی حضور اشرف الخلق کو۔ بے شک بے شک، یہی شان ان کے شاگرد میں بھی تھی، فخر مہاراشٹر میں، ہے نا؟ ان کی یاد میں بھساول کے اندر حضرت نے ایک مسجد کو بنانے کا عزم کیا ہے، مسجد فخر خاندیش۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں حضرت ہی کچھ بیان کریں گے۔ بہرحال میں اپنے دو لفظ یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔